اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ تفسیر و خلاصہ بیان کریں گے، جیسے کہ کل بھی ہم نے 2 صورتوں کا ترجمہ تفسیر و خلاصہ بیان کرا تھا، جس میں ارشاد ربانی ہو رہا تھا کہ بری چیز ہے جس کے بدلے بیچا انہوں نے اپنے آپ کو، اور انکار کرتے ہیں اس چیز کا جو اتاری اللہ نے، اس ضد پر کہ اتارے اللہ اپنے فضل پر جس پہ چاہے اپنے بندوں میں سے، سو لوٹائیں گے غصے پر غصے کے ساتھ، اور کافروں کے واسطے عذاب ہے ذلیل کرنے والا۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا يَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ من قبل ان کنتم مؤمنین۔ جب کہا جاتا ہے ان سے کہ ایمان لاؤ اللہ پر جو کچھ نازل کیا، تو کہتے ہیں کہ ایمان لائیں ہم ایمان لائیں گے اس پر جو کچھ نازل کیا ہم پر، اور وہ انکار کرتے ہیں اس کے علاوہ سب سے، حالانکہ وہ حق ہے، سچ ہے جو ان کے پاس ہے، تصدیق کرنے والا ہے۔ تو کہہ دیجئے اے نبی، پھر تم کیوں قتل کرتے ہو انبیاء علیہ السلام کو، اللہ کے پیغمبروں کو، اگر تم ایمان والے ہو؟ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا، انہی کے سوال میں ان کو پکڑا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جو کچھ بھی نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، یعنی کہ جتنی بھی کتابیں اللہ پروردگار عالم نے نازل فرمائیں ان سب پر ایمان لاؤ، اور پھر آخری کتاب اور آخری پیغمبر پہ بھی ایمان لاؤ، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اس پر جو ہم پہ نازل ہوا، یعنی کہ توریت، ہم صرف توریت پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ کفر کر رہے ہیں، اور اس کے پیچھے یعنی کہ توریت کے بعد قرآن پاک سے انکار کرتے ہیں، اور انہوں نے انجیل کو بھی نہیں مانا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں مانا، اب انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی انکار کر دیا، اور قرآن پاک کو بھی نہیں مان رہے۔ جو وہ کفر کر رہے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے جس سے یعنی کہ وہ کفر کر رہے ہیں، وہ حق ہے، سچ ہے، درست ہے، اور تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے ان کے پاس جو ہے، اے نبی ان سے کہہ دو، پھر اگر تم کیوں قتل کرتے ہو اللہ کے نبیوں کو، اس سے پہلے کہ تم ایسے حق پرست ہو اور جو کچھ نازل کیا ہوا ہے اس پر ایمان رکھتے ہو، یعنی کہ تم اپنے آپ کو ایمان والے کہتے ہو، اپنے آپ کو حق و سچ کے پابند کہتے ہو، تو تم کیوں قتل کرتے ہو نبیوں کو اگر تم ایمان رکھتے ہو؟ تو تم نے زکریا علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی قتل کیا، تم نے یحییٰ علیہ السلام کو بھی قتل کیا، تو کیا تمہاری توریت میں ایسے نبیوں کا قتل کی اجازت دی گئی تھی؟ جو تمہیں نہ ایمان والے ہو، اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہو، اور تم اللہ کے نبیوں کو بھی قتل کرتے ہو۔ تمہارے تو ہاتھوں میں نبیوں کے خون، تمہارے ہاتھ نبیوں کے خون سے آلودہ ہیں۔ اگر تم واقعتاً ایمان والے ہو، تم کیسے ایمان والے ہو؟ تم ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَلَقَدْ جَاءَكُمُ الْمُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اسْتَخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور آ چکا تمہارے پاس موسیٰ معجزہ لے کر، پھر بنا لیا تم نے بچڑا اس کے جانے کے بعد، اور تم ظالم تھے۔ یعنی کہ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس کھلی نشانیوں کے ساتھ آ گئے، کھلی تعلیمات لے کر آ گئے، واضح معجزات لے کر آ گئے، تو تم نے ایمان لیا ہے، اور پھر ان کی غیر حاضری میں تم لوگوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ تم ظالموں میں سے ہو، کیونکہ تم نے سوگالا پرستی کی اور اس کی تجویز میں ستم ڈھا رہے تھے۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ رَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اور جب ہم نے عہد لیا، وعدہ لیا
اور تمہارے سے اور بلند کیا تمہارے اوپر کوہ طور کو، پکڑو جو ہم نے دیا تم کو مضبوطی سے، سنو تو بولے سنا، اور ہم نے نہ مانا، اور پیوست کر دیا گیا ان کے دلوں میں وہی بچڑا یعنی اس کی محبت، سبب ان کے کفر کے، کہہ دے کہ بری بات ہے جو تو سکھاتا ہے تم کو تمہارا ایمان، اگر تم ایمان والے ہو۔ اس آیت میں واضح طور پہ پروردگار عالم ان کو یاد دلا رہے ہیں کہ جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا اور تمہارے اوپر کوہ طور کو بلند کر دیا تھا اور کہا کہ پکڑ لو اس کو مضبوطی کے ساتھ، تو تم نے اور جو کچھ ہم نے دیا اسے پکڑ لو، تو تم نے پکڑا، اور پھر ہم نے کہا سنو، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور پھر بعد میں نافرمانی کر گئے۔ منافق ہر دور میں رہے ہیں اور وہ لفظوں کا ہیر پھیر کر دیا کرتے تھے، تو یہی چیز انہوں نے بھی کی، سنا اور بعد میں اس میں رد و بدل کر کے نافرمانی کر دی۔ اب اس کفر کے سبب سزا کے طور پر ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت کو پیوست کر دیا گیا، تقدس ان کے ذہنوں میں فٹ کر دیا گیا اس بچڑے کی محبت کو۔ تو کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہ تمہاری یہ باتیں بہت بری ہیں، اور یہ حکم جس کی تم پیروی کر رہے ہو یہ بہت برا ہے، اور تمہارا ایمان کیا اس بات کا حکم دے رہا ہے؟ اور تم ایمان کے ساتھ یہ کیسی حرکتیں کر رہے ہو؟ اگر تم مومن ہو تو اپنے ایمان کے ساتھ یہ حرکتیں ہرگز نہیں کرتے۔ یہ سورہ بقر ہے جس کی ابھی آج ہم نے 3 صورتوں کا ترجمہ تفسیر اور خلاصہ بیان کیا۔ آگے بھی انشاءاللہ مزید کرتے رہیں گے۔ پروردگار عالم ہم سب کو قرآن پاک صحیح پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔